دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور بانی پاکستان محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ایسی ہی گوہر نایاب شخصیات میں ہوتا ہے۔ آئیے ان کی زندگی کے چند منفرد واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمارے لیے اور بالخصوص آج کے سیاستدانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وفات سے کچھ عرصہ قبل بابائے قوم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ یہ وہ آخری سرکاری تقریب تھی جس میں قائد اعظم اپنی علالت کے باوجود شریک ہوئے۔ وہ ٹھیک وقت پر تقریب میں تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ شرکاء کی اگلی نشستیں ابھی تک خالی ہیں۔ انہوں نے تقریب کے منتظمین کو پروگرام شروع کرنے کا کہا اور یہ حکم بھی دیا کہ خالی نشستیں ہٹا دی جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور بعد کے آنے والے شرکاء کو کھڑے ہو کر تقریب کا حال دیکھنا پڑا۔ ان میں کئی دوسرے وزراء اور سرکاری افسر کے ساتھ ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ وہ بے حد شرمندہ تھے کہ ان کی ذرا سی غلطی قائد اعظم نے برداشت نہیں کی اور ایسی سزا دی جو کبھی نہیں بھولے گی۔ 1943 میں الہ آباد یونیورسٹی میں ہندو اور مسلمان طلباء کے درمیان اس بات پر تنازع ہو گیا کہ یونیورسٹی میں کانگریس کا پرچم لہرایا جائے۔ مسلمان طلباء کا کہنا تھا کہ کانگریس کا پرچم مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی نہیں کرتا، اور چونکہ الہ آباد یونیورسٹی میں مسلمان طلباء کی اکثریت زیر تعلیم تھی، اس لیے بھی یہ پرچم اصولاً وہاں نہیں لہرایا جا سکتا۔ ابھی یہ تنازع جاری تھا کہ اسی سال پنجاب یونیورسٹی کے مسلم طلباء کی یونین سالانہ انتخابات میں اکثریت حاصل کر گئی۔ یونین کے طلباء کا ایک وفد قائد اعظم کے پاس گیا اور درخواست کی کہ وہ پنجاب یونیورسٹی ہال پر مسلم لیگ کے پرچم لہرانے کی رسم ادا کریں۔ قائد اعظم نے طلباء کو مبارکباد دی اور کہا، اگر تمہیں اکثریت مل گئی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن طاقت حاصل کرنے کے بعد اپنے غلبے کی نمائش کرنا نازیبا حرکت ہے۔ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہمارا ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ کیا یہ نامناسب بات نہیں کہ ہم خود وہی کام کریں جس پر دوسروں کو مطعون کرتے ہیں؟ ایک بار قائد اعظم ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور اس سے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا، آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم یہ سن کر طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی اور میری توہین کی ہے۔ بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑانا چاہی، لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بالآخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ محمد حنیف آزاد کو قائد اعظم کی موٹر ڈرائیوری کا فخر حاصل رہا ہے۔
ایک بار قائد اعظم نے اپنے مہمانوں کی تسلی بخش خدمت کرنے کے صلے میں انہیں 200 روپے انعام دیے۔ چند روز کے بعد حنیف آزاد کو ماں کی جانب سے خط ملا جس میں انہوں نے اپنے بیٹے سے کچھ روپے کا تقاضا کیا تھا۔ حنیف آزاد نے ساحل سمندر پر سیر کرتے ہوئے قائد اعظم سے ماں کے خط کا حوالہ دے کر والدہ کو کچھ پیسے بھیجنے کی خاطر رقم مانگی۔ قائد اعظم نے فوراً پوچھا، ابھی تمہیں 200 روپے دیے گئے تھے، وہ کہاں گئے؟ حنیف آزاد بولے، صاحب خرچ ہو گئے۔ قائد اعظم یہ سن کر بولے، ویل مسٹر آزاد، تھوڑا ہندو بنو۔ وکالت میں بھی قائد اعظم کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ وہ جائز معاوضہ لیتے تھے۔ مثلاً ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آیا، موکل، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمہ میں میری وکالت کریں، آپ کی فیس کیا ہوگی؟ قائد اعظم، میں مقدمے کے حساب سے نہیں، دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل، کتنی؟ قائد اعظم، 500 روپے فی پیشی۔ موکل، میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں ہی میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طول پکڑے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں، کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے مقدمہ 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 روپے پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم نے جواب دیا، میں نے اپنا حق لے لیا ہے۔ یہ 25 اکتوبر 1947 کی بات ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پہلی بار عید الاضحیٰ کا تہوار منایا جانا تھا۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے مولوی مسافر خانہ کے نزدیک مسجد کسابہ کا انتخاب کیا گیا اور اس نماز کی امامت کا فریضہ مشہور عالم دین مولانا ظہور الحسن نے انجام دینا تھا۔ قائد اعظم کو نماز کے وقت کے متعلق مطلع کر دیا گیا، مگر قائد اعظم عیدگاہ وقت پر نہیں پہنچ سکے۔ اعلیٰ حکام نے مولانا ظہور الحسن کو مطلع کیا کہ قائد اعظم راستے میں ہیں اور چند ہی لمحات میں عیدگاہ پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے مولانا سے درخواست کی کہ وہ نماز کی ادائیگی کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیں۔ مولانا ظہور الحسن نے فرمایا، میں قائد اعظم کے لیے نماز پڑھانے نہیں آیا ہوں بلکہ خدائے عزوجل کی نماز پڑھانے آیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے صفوں کو درست کر کے تکبیر فرما دی۔ ابھی نماز عید کی پہلی رکعت شروع ہوئی ہی تھی کہ اتنے میں قائد اعظم بھی عیدگاہ پہنچ گئے۔ نماز شروع ہو چکی تھی۔ قائد اعظم کے منتظر اعلیٰ حکام نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ وہ اگلی صف میں تشریف لے چلیں، مگر قائد اعظم نے ان کی درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ میں پچھلی صف میں ہی نماز ادا کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور قائد اعظم نے پچھلی صفوں میں نماز ادا کی۔ قائد اعظم کے برابر کھڑے نمازیوں کو بھی نماز کے بعد علم ہوا کہ ان کے برابر میں نماز ادا کرنے والا ریاست کا کوئی عام شہری نہیں بلکہ ریاست کا سربراہ تھا۔ قائد اعظم نمازیوں سے گلے ملنے کے بعد آگے تشریف لائے۔ انہوں نے مولانا ظہور الحسن کی جرأت ایمانی کی تعریف کی اور کہا کہ ہمارے علماء کو ایسی ہی کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ سرکاری استعمال کے لیے
37 روپے کا فرنیچر لایا گیا۔ قائد اعظم نے لسٹ دیکھی تو دیکھا 7 روپے کی کرسیاں اضافی آئی ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کس لیے ہے؟ تو کہا گیا کہ آپ کی بہن فاطمہ جناح کے لیے۔ آپ نے وہ کاٹ کے فرمایا کہ اس کے پیسے فاطمہ جناح سے لے لو۔ کابینہ کی جتنی میٹنگز ہوتی تھیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے منع فرمایا تھا کہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہ دیا جائے۔ 1933 سے لے کر 1946 تک قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اندازے کے مطابق 17 قراردادیں پیش کی، جن میں فلسطین کے حق خود ارادیت کے متعلق بات کی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان ابھی مرز وجود میں نہیں آیا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں امت مسلمہ کے لیے جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت انگریزوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ جس کے پاس بھی سائیکلیں ہیں اس کے آگے لائٹ لگائی جائے۔ ایک دفعہ قائد اعظم کچھ نوجوانوں سے بات کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کون کون پاکستان میں شامل ہوگا؟ سب مسلمان بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کس کس بچے کی سائیکل پر لائٹ موجود ہے؟ صرف ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا صرف یہ پاکستان میں جائے گا۔ نوجوانوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جو قانون پر عمل نہیں کرتا اسے ہمارے ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ قائد اعظم جب بیمار تھے تو ایک خاتون ڈاکٹر ان کی خدمت پر مامور تھیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے میری بہت خدمت کی ہے، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میری ٹرانسفر میرے آبائی شہر میں کروا دیں۔ تو آپ نے کہا یہ میرا کام نہیں، یہ وزارت صحت کا کام ہے۔ ایک دفعہ آپ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے تو ایک جگہ ریلوے ٹریک بند ہو گیا۔ آپ کا ڈرائیور اتر کر وہاں پر موجود شخص سے کہنے لگا کہ گورنر جنرل آئے ہیں، ٹریک کھولو۔ مگر ہمارے عظیم لیڈر اور بانی پاکستان نے فرمایا کہ نہیں، اسے بند رہنے دو۔ میں ایسی مثال قائم نہیں کرنا چاہتا جو پروٹوکول پر مبنی ہو۔ محمد علی جناح وہ واحد لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا قائد اعظم کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی پاکستان نہیں بننے دیتے، کیونکہ قائد اعظم نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے۔ مرنے سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ اپنے دور کے بہت نیک سیرت اللہ کے بندوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو دیکھنے میں گورا یعنی انگریز نظر آتا ہے اور اس نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی۔ تو امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم اس کو نہیں جانتے، وہ ہمارا کام کر رہا ہے۔ پیر صاحب کے اس دور میں تقریباً 10 لاکھ مرید تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر کسی نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کو ووٹ نہ دیا تو وہ میرا مرید نہیں۔ آخر میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو انہوں نے قائد اعظم کے لیے کہا، محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔
اللہ عز و جل قائد اعظم محمد علی جناح پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔